اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا ولا یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ مسلسل صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو عنوان کلام قرار دیا ہے نماز جمعہ کے خطبات میں۔ اس کا مقصد یہ کہ ایک مرتبہ صحیفہ سجادیہ میں چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود دعاؤں سے تھوڑا سے ہمیں آشنائی بھی ہو جائے، اور اس آشنائی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ دعائیں صرف کسی مشکل یا مصیبت یا کسی حاجت کے وقت اس کو پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ چوتھے امام کی یہ دعائیں حقیقی معنوں میں علم کا خزانہ بھی ہیں۔ اگر غور سے پڑھیں اور اس میں توجہ کریں تو یقیناً علم کے بہت سارے دریچے کھلتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کن چیزوں کا سوال کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ اس اعتبار سے کہ ہم اپنی حاجتوں کو واقعی معنوں میں جانتے ہیں یا نہیں کہ ہماری واقعی حاجت اور ضرورت ہے کیا۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی مسئلہ سامنے آ گیا تو وہی میری ایک حاجت ہے، وہی میرے لیے ایک مسئلہ ہے، وہی ایک میرے لیے ضرورت ہے، وہی ایک میرے لیے پریشانی ہے، مشکل ہے، یا اپنے اعتبار سے جو کچھ بھی ہے ہم پریشان ہو رہے ہیں اس کے پورا کرنے کے لیے، پورا ہو جانے کے لیے نہیں۔ ان دعاؤں سے پتہ لگتا ہے کہ واقعاً اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کیا طلب کرنا چاہیے، اور کم سے کم ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی چیز اس کے پاس ہے نہیں مگر وہ یقین کرتا ہے کہ میرے پاس ہے، اس کو یقین ہے کہ میرے پاس ہے، یا اس سے بڑی غفلت یہ ہوتی ہے کہ اصلاً توجہ ہی نہیں جاتی اس بات کی طرف کہ میری ضرورت کیا ہے، واقعی معنی میری کیا ضرورت ہے، اور مجھے اس ضرورت کے لیے کتنی صحیح و کوشش کرنا چاہیے کہ وہ چیز مجھے مل جائے، مجھے حاصل ہو جائے اس دنیا سے لے کر کے آخرت تک۔ اس لیے یہ دعا جو 21 نمبر کی دعا ہے اور گزشتہ جمعے میں نے اس کا آغاز کیا ہے، آج اسی کے تسلسل میں آپ غور کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے معصوم کی زبان سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ جملہ ہے دعا کا کہ الہی اصبحت و امسیت عبدا داخرا لک، پروردگارا میری صبح و شام ہوتی ہے اس حالت میں کہ میں تیرا ایک حقیر ناچیز سا بندہ ہوں۔ اس اعتبار سے آدمی کبھی غور کرتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کے مقابلے میں بالکل بے حیثیت ہوں، بالکل کیا حیثیت ہے، کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں، میں فقیر مسکین۔ اب اگر میں اس فقیر اور مسکین، ضعیف و کمزور کے اعتبار سے سوچنے لگوں کہ واقعی میں کیوں فقیر ہوں، اس کا مطلب کہ میری کوئی چیز ہے جو ملنا چاہیے اور میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں۔ مسکین ضعیف ہو
کمزور اس اعتبار سے کہ اگر پتہ بھی ہے کہ فلاں چیز ضروری ہے، مگر میں اتنی قوت نہیں رکھتا کہ اس کو حاصل کر لوں جب تک کہ الگ سے مجھے قوت و طاقت کا سہارا نہ ملے۔ یہ انسان اگر غور کرے، توجہ کرے کہ معصوم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے انسان اعتراف کرے کہ میں ہوں کیا اور میری ضرورت کیا ہے، اور اس ضرورت کو حصول کے لیے میری حیثیت کیا ہے۔ لہٰذا اس کی ضرورت کا احساس ہوگا، اللہ کی ضرورت کا احساس ہوگا کہ نہیں، ہم اس سے اس کے بغیر کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ الہی اصبحت وامسیت عبدا لا خیر لک، میری صبح شام ہوتی ہے اس حال میں کہ میں تیرا ضعیف و فقیر و کمزور ذلیل بندہ ہوں۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا بک، میں خود اپنی ذات کے اعتبار سے میں کسی نفع کا مالک ہوں اور میں کسی نقصان کا، یعنی میں چاہوں کہ کوئی خود نفع حاصل کر لوں، اپنے فائدے کی چیز حاصل کر لوں، یا میرا کوئی نقصان ہو، نقصان سے بچا لوں اپنے کو، نفع و نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، بلکہ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تیرے ہی سہارے ہوتا ہے۔ نفع حاصل کرنا ہو یا نقصان سے اپنے کو بچانا ہو، یہ تیرے سہارے کی ضرورت ہے، تیرے سہارے کے بغیر میں کہیں اگر یہ سمجھتا بھی ہوں کہ میں نے فلاں چیز کو حاصل کر دیا، میری بھول ہے، میری قوت نہیں ہے کہ میں اس کو حاصل کروں۔ اگر تیرا سہارا نہ ہوتا، تیری قوت شامل حال نہ ہوتی، تو یقیناً اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی نقصان سے دو چار ہو گیا تو یقیناً اس نقصان سے بچانے کا بھی سہارا تو ہی ہے، تو ہے پروردگار ہے جو نقصان سے بچانے والا۔ اور اگر نہیں بچ سکا تو میری غفلت ہے کہ میں جس کو چاہیے تھا، آواز دینا چاہیے تھی، میں اس کو نہیں پکار سکا۔ اشہد بذالک علی نفسی، اور یہ جو میں نے بات کہی کہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں اور میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اس کی میں خود گواہی دیتا ہوں پروردگارا، اشہد بذالک علی نفسی، میں اپنی ذات پر اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچائی، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں خود اپنے وجود کے اعتبار سے ناچیز اور کسی نفع و نقصان کا میں مالک نہیں ہوں۔ واعترف بضعف قوتی وقلت حیلتی، اور مجھے اعتراف ہے اس بات کا، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ میں اپنے قوت و قدرت کے اعتبار سے کمزور ہوں، اور میرے پاس کوئی بھی ہیل و بہانہ نہیں ہے اسی سلسلے میں کہ میں اس لیے نہیں کر سکا اور میں اس لیے نہیں کر سکا، یہ اس لیے میں نے فلاں چیز کو کر لیا یا نہیں کرتا، میں سب یہ سب کوئی بات ہیل و بہانہ نہیں، سب تیری قدرت و طاقت کے اعتبار سے، جب تیرا سہارا ہوتا ہے تبھی پروردگار عالم حاصل ہو سکتا ہے، اور نہیں حاصل ہوا ہے میری غفلت ہے، میری غفلت ہے، میں متوجہ نہیں ہوا۔ فانجز لی ما وعدتنی، اب دعا ہے، اب ہم دعا کر رہے ہیں۔ یہ اعتراف تھا اللہ کی بارگاہ میں، ہم نے اعتراف کیا، اقرار کیا، اقرار کرنے کے بعد دعا کیا ہے، فانجز لی ما وعدتنی، پروردگارا جس چیز کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ میرے حق میں پورا فرما دے پروردگارا۔ مثلا ڈھیروں چیز کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور وہ اللہ پورا کر رہا ہے۔ کچھ وعدوں میں اس نے شرط لگائی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں پورا کروں گا، وعدہ کیا پورا کرنے کا، لیکن شرط کیا؟ مانگو تو، سوال تو کرو، میں پورا کروں گا، اور میں غافل ہوں کہ مجھے مانگنا بھی نہ ہے، یا سمجھوں میں کہ بھائی میں ہوں کمزور، اگر اس کے سہارے کے مجھے نہیں مل سکتا، جب تک اس کا سہارا نہ ہو میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس کے سہارے کے بغیر، میں اس سے غافل ہوں۔ اسی طرح بہت سارے وعدے ہیں جس میں شرائط ہیں، شرط رکھی پروردگار عالم نے، اور جن میں شرائط نہیں ہیں پروردگار عالم جو ہے ان کو پورا کرتا چلا جا رہا ہے۔ وعدہ کیا اس نے میری زندگی کے لیے جتنے دن بھی معین اور جتنے برس بھی معین کر دیے، میری سانس آ
جا رہی ہے، میں قادر ہوں اپنے سانس کے اوپر، میں قدرت نہیں رکھتا، میرا رزق پہنچ رہا ہے، حساب کتاب میں کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں کہ مجھے جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں ملا، یہ میرا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن میں جی رہا ہوں اور جو میری زندگی ہے میں جیتا رہوں گا، اس اللہ نے وعدہ کیا میں رزق دیتا رہوں گا، اس نے وعدہ کیا اور وہ دے رہا، کہیں سے پہنچتے ہی ہے اللہ کے پاس۔ فنجز ما وعدتنی، جو مجھ سے وعدہ کیا پروردگارا تو اس کو پورا فرما، وتمم لی ما آتیتنی، اور اپنی عطا کو میرے حق میں پورا، یعنی جو بھی تیری عطا ہے، دیکھیے عطا ذات کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، میری ضرورت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، میرے طلب کے اعتبار سے بھی ہے، میرے عزت افزائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، پروردگارا تو اپنی عطا کو میرے حق میں مکمل فرما، تمام فرما۔ اور اسی کے بعد فإنی عبدک المسکین المستقین، پھر اس کے بعد یہ اقرار، پروردگار میں تیرا مسکین، فقیر، کمزور، اور اسی طرح حقیر اور بے حیثیت، الخائف المستجیر، خوف زدہ اور تیری پناہ میں آنے کی خواہش رکھنے والا پروردگارا میں تیرا ایسا بندہ ہوں۔ پھر یہ اقرار، پھر اس کے بعد دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگارا محمد و آل محمد پر اپنی درود نازل فرما، اپنے رحمت و کرم نازل فرما، لا تجعلنی ناسیا لذکرک ما اولیتنی، یہ دعا میں اللہ واقعی ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق فرمائے، توفیق عطا کرتا رہے، لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی، جو کچھ بھی تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، دے رکھا ہے، اس میں تیری یاد کو بھولنے والا نہ ہوں، میں تجھ کو بھول نہ جاؤں، کہ میں اپنے ہاتھ کی طاقت سمجھنے لگوں، میں اپنی محنت سمجھنے لگوں کہ بھائی میں نے محنت کیا ہے، میں نے پسینہ بہایا، اپنی چیز حاصل کیا ہے، جو کچھ پروردگار تو نے مجھے عطا کیا ہے، تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس عطا میں تیرا تجھے نہ بھول جاؤں، اس عطا کو فراموش نہ کرتے جاؤں۔ اگر واقعاً ہم اپنا حساب کرتے رہیں تو اہم سے اہم ترین چیزیں اصلاً اس کی یاد ہی نہیں آتی، ذکر ہی نہیں کرتے، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ذکر کیا ہے کہ میں نے تم کو اتنی چیزیں دے رکھی ہیں کہ تم اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، ہر حقیقی معنی میں، اور جتنی چیزیں دی ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسی عظیم ہیں، ویسے ساری چیزیں عظیم ہیں، لیکن واقعاً کچھ واقعی معنوں میں سامنے کی اتنی عظیم چیزیں ہیں کہ جب وہ چیز نہ رہ جائے تب احساس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ چلتا ہوا آدمی ایک دم سے کوئی خدا نہ کردہ ایسی بیماری لگ جائے کہ اب چلنا اس کو نہ آئے، بولنے والا نہ بول سکے، دیکھنے والا نہ دیکھ سکے، بس تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی میرے لیے، تو اس وقت احساس ہوتا ہے آدمی کو، اور ممکن ہے کہ بھولا ہوا آدمی کو اس وقت بھی احساس نہیں کرے، خالی شکوہ ہی کرتا رہے، صرف شکایت ہی کرتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی، اپنی عطا میں مجھے ایسا، میں ایسا نہ ہو جاؤں کہ تیری ذکر میرے ذہن سے نکل جائے، میں تجھے یاد نہ کروں، ولا غافلا لإحسانک فیما ابلیتنی، اور جن احسانات سے تم نے نوازا ہے پروردگار میں اسے بھول نہ جاؤں، یہ احسانات کتنے بڑے بڑے ہیں اور میں اس کے بھولوں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان ہے جو مجھ پر کیا ہے، میں ان کو بھولنے والا نہ رہوں، ولا عائسا من اجابتک لی، اور پروردگار مجھے تیری بارگاہ سے قبولیت کے سلسلے میں مایوسی نہ ہو، میں تجھ سے مانگوں اور میں مایوس ہو جاؤں کہ وہ نہیں دے گا مجھے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں بے انتہا تاکید کے ساتھ اپنی کتاب قرآن میں جو ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی سے تم مایوس نہ ہو، اور پھر دوسری یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ جو گمراہ ہو چکا ہے، اس نے راستہ بھول گیا، اللہ کے راہ سے دور ہو گیا، وہی جو ہے اللہ سے مایوس ہوتا ہے، مایوس نہ ہونے پائیں، ولا عائسا من اجابتک لی، اپنے لیے
تیری بارگاہ سے قبولیت کے سلسلے میں مایوس نہ ہو سکوں، وان ابتا انی، چاہے وہ دیر، میں یہ یقین کروں کہ نہیں مائے وہ دے گا تو یہ چیز پوری تو ہوگی، ہاں دیر ہو سکتی ہے، انبتا انی، اس کے پورا ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن مایوسی نہیں۔ ان ابتا انی فی سرائن کنت او ضراء، چاہے میں خوشی کے حال میں ہوں چاہے غم کے حالت میں ہوں، میں مشکلات میں ہوں یا اچھے حالات میں ہوں، تیری بارگاہ سے مایوسی نہ ہونے پائے۔ او شدت اور رخا، میں غم میں ہوں یا خوشی میں ہوں، او عافیت اور بلا، عافیت میں ہوں یا بلا اور مصیبت میں ہوں، او بعوث اور نعمام، چیزوں کی کمی یا چیزوں کی ذاتی فراوانی کی حالت میں ہوں، کسی حالت میں بھی ہوں، میں تیری بارگاہ سے مایوسی نہ ہونے پائے، میں مایوس نہ ہوں۔ اور جدت اور لاوام، حالات زندگی کے جس طرح کے بھی ہوں، جس صورت کے بھی ہوں، کسی صورت میں بھی میں پروردگارہ تیری عطا اور اجابت قبولیت سے مایوس نہ ہونے پاؤں، فقر کی حالت میں ہوں یا غنا کی حالت میں رہوں۔ اس کے بعد یہ چند جملے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معصوم نے یہ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ دعا کے کلمے کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وجعل ثنائی علیک ومدحی ایاک وحمدی لک فی کل حالات حتی لا افرح بما آتیتنی من الدنیا۔ اور کیجیے، پروردگارہ تیرے درود و رحمت کا نزول تیری طرف سے ہو محمد و آل محمد پر، وجعل ثنائی علیک ومدحی ایاک، پروردگار جو میں تیری ثنا کر رہا ہوں اور تیری جو تعریف کر رہا ہوں پروردگارہ، وحمدی لک، اور تیری جو حمد کر رہا ہوں معبود، فی کل حالات، حتیٰ میں تیری حمد کرتا رہوں ہر حالات میں، ومدحی ایاک وحمدی لک فی کل حالات حتیٰ لا افرح بما آتیتنی من الدنیا۔ یہ میرے حال حمد، ثنا، تعریف، مدحت، یہ سب کچھ جو ہے اس طرح سے ہو کہ اگر دنیا سے کچھ تو نے مجھے عطا کر دیا تو بہت زیادہ خوش نہ ہو جاؤں کہ مجھے یہ مل گیا، ولا احزن علی ما منعتنی فیہا، اور دنیا سے کوئی چیز تو نے روک لی ہے تو میں مغموم اور رنجیدہ نہ ہو جاؤں، پھر حمد و ثنا نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو مثلا، نہیں۔ ہم دنیا کے اعتبار سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کوئی چیز مل گئی اور امید سے زیادہ مل جاتی ہے تو آدمی بے انتہا خوش ہونے لگتا ہے، یا مل گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ خوشی کی حالت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسے ہمیں رہنا چاہے اس حالات سے نکل جائیں، یعنی خوشیاں انسان اطاعت الہی سے دور کر دیں، یا کمیاں جو ہیں ہمیں اس کے رحم و کرم سے اور اس کی عطا سے میں مایوس نہ کرتے ہیں۔ مایوسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی مغموم اور رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پروردگارہ تیرے درود و رحمت محمد آل محمد پر، اور میرے ثنا، میری مدحت اور میرے حمد کو ہر حالات میں اپنے لیے کرنے والا، حمد کرنے والا قرار دیں، کہ میں کوئی چیز دنیا سے مل جائے تو بہت خوشی میں چلا جاؤں، اور کوئی چیز دنیا سے چھن جائے نہ ملے تو میں مغموم نہ ہو جاؤں۔ وشعر قلبی تقویٰ کا، اور پروردگارہ مجھے شعور تقویٰ عنایت فرما۔ شعور تقویٰ، میں نے تقویٰ کے سلسلے میں بہت مرتبہ بات کہی ہے، تقویٰ یعنی محضر پروردگار عالم میں اپنے کو پانا، میں اللہ کے حضور میں ہوں۔ واستعمل بدنی فیما تقبلہ منی، اور پروردگارہ میرے جسم کو ان حالات میں اپنے بدن کے اعتبار سے اس کے وہ کام کروں جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ وشغل بطاعتک نفسی عن کل ما یرد علی حتی لا احب شیئا من سخطک، پروردگارہ اور تیری اطاعت میں مجھے اس طرح سے تو اپنی اطاعت میں مجھے اس طرح سے رکھ پروردگارہ کہ میں ہر وہ چیز پسند کروں
کہ جو جس میں تیری رضا ہو نہ خوشی نہ ہو، ولا اسخط شیئا من رضاکم، اور جس چیز میں تیری رضا ہے اس کو میں خود اپنی جگہ سے غم کی صورت نہ بنا لوں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں اس کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہ راضی ہے اور ہم میں راضی نہیں، یعنی جس حالت میں وہ رکھے ہوئے ہیں یقیناً اس حالت پر ہمارے لیے راضی ہے، ہم راضی نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے عمل میں نو پروردگار عالم ہم سب کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے قریب اور اس کے عطایا اور نعمتوں کی یاد اور اس کا شکر کرنے کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب، ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء، ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی المجتبی، ثم الصلاة والسلام علی حسین بن علی الشہید بکربلاء، ثم الصلاة والسلام علی علی بن الحسین زین العابدین، ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی باقر علم النبیین، ثم الصلاة والسلام علی جعفر بن محمد الصادق الامین، ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم، ثم الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا، ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی الجواد، ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی، ثم الصلاة والسلام علی علی بن محمد النقی الہادی، ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری، ثم الصلاة والسلام علی حجت بن حسن القائم المنتظر المہدی۔ اما بعد، قد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ دوسرے خطبے میں انتہائی اختصار کے ساتھ، اور تقریباً میں نے ہر سال اس زمانے میں کم سے کم 2-3 سال سے مسلسل میں اس زمانے میں گفتگو کا عنوان رکھا ہے خاتمہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ زندگی، ان کی حیات اور اس سے کچھ حاصل کرنے کے سے متعلق اپنے مطالعات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا۔ چونکہ یہ زمانہ خاتمہ جنت سلام اللہ علیہا کی شہادت کا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر، اگرچہ ہماری بساط نہیں ہے کہ ہم ان کے واقعی وقار کو سمجھ سکیں۔ اس عنوان سے بھی آپ سوچیں کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر مخلوقات میں کوئی عظیم ترین مخلوق ہے جس سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اور اس میں مسلمان چاہے جتنے طبقے میں بٹ گئے ہوں، جتنے فرقے میں منقسم ہو گئے ہوں، جتنے خیالات والے ہوں، اس میں سب متفق ہیں کہ سرکار نبی کریم سے افضل و اعلیٰ مخلوقات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ طے ہے، مسلم ہے، اس میں اختلاف نہیں کہ فلاں نہیں مانتے تو ہم ان کو ثابت کریں، نہیں، سب مانتے ہیں کہ ذات الہی کے بعد سب سے عظیم ذات سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جن ہادیوں کو بھیجا 1,24,000 کی تعداد میں، سب کے سب جو ہیں مفضول ہیں، کمتر ہیں سرکار نبی کریم سے، اور سب سے آخر میں بھیجا ہے ہمارے نبی کریم کو، مگر سب سے عہد و پیمان دیا ہے کہ جب یہ آئیں تو تم بھی ان کے اوپر ایمان لے کے آنا، یعنی وجود پہلے ہی سے ہے،
ہر بھیجنے والوں کے لیے یہ بھی ذکر کی اس پر ایمان لانا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہا کہ جب ہم قیامت میں دوبارہ سب کو بلائیں گے تو ہر ایک کی امت پر اس کا گواہ ان کا نبی ہوگا، اور سارے نبیوں پر ان کے اعمال کے اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے گواہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی عظیم ذات، اس ذات کا کے عمل کو دیکھا جائے سرکار خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سے متعلق، تو غور کریں آپ کہ سرکار نبی کریم خاتون جنت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ اتنی بات تو سب کو پتہ ہے، حتیٰ کہ سارے مسلمانوں کو یہ پتہ ہے، اس پر یقین کرتے ہیں کہ سرکار نبی کریم خاتون جنت کی آمد پر کھڑے ہو جاتے ہیں. حاصل کے کیا بیٹی ہونے کو عنوان سے نہیں، معصوم ایک نبی جو ہے جذباتی نہیں ہوتا ہے، محبت میں لگاؤ میں بھی جذباتی نہیں ہوتا ہے. اس کا جو درجہ ہے بس وہی. اگر بیٹی ہونے کو عنوان سے ایسا کرتے تو سارے دنیا کے ہر باپ پر بیٹی کے کرتوت کی تعظیم کرنا واجب ہو جاتا، اور واجب نہ تو کم سے کم سنت موقعہ تو ہو ہی جاتا تو اپنی بیٹی کی تعظیم کرنا. یہ عظمت جناب سیدہ کی ہے. جو نبی ساری کائنات سے افضل ہو، اعلیٰ ہو، بہتر ہو، وہ نبی خاتون جنت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیں، ان کے پیشانی کا بوسہ دیں، اپنی جگہ پہ بیٹھائیں اور ان کے بارے میں یہاں تک کہیں کہ فاطمہ تیری رضا اللہ کی رضا ہے، اور تیری ناخوشنودی اللہ کی ناخوشنودی ہے. اگر تو کسی سے راضی ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اور تو کسی سے ناراض ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے. اس سے البتہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جاننا چاہیے. اس لیے اپنے اپنے قلوب میں حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت کا چراغ روشن کرنا چاہیے، اور اس قدر روشن کرنا چاہیے کہ قیامت میں کوئی پہچانے نہ پہچانے، خاتون جنت پہچان، ان کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو، وہ پہچان لیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور یہ جانیں کہ رسول کی بیٹی ہماری شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس چیز کو پسند کرتی ہے، کس چیز سے راضی ہیں. اگر وہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہے، اگر وہ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہے. انہیں چیزوں میں دیکھا جائے تو اپنی اولاد سے متعلق، خصوصاً اپنے شہزادے ہمارے آقا اور مولا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین صاحب السلام کی محبت کے سلسلے میں اس قدر جو ہیں قریب ہیں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امام حسین جن حالات سے گزرے ہیں اس پر سیدہ نے کتنا گریہ کیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ میرے حسین کا ماتم کرنے والا ہو، اور ماتم کرنے والے رونے والوں کو آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے ہم سرکار سید الشہداء کی یاد کو اس طرح سے اپنی دل میں بسا لیں کہ ختم جنت جو ہیں اس یاد کو اپنی یاد سمجھتے ہوئے ہاں ہم سے راضی، ان کی رضا قیامت میں بھی ایک رضا کہی جائے گی. میں انشاءاللہ ان کے تعلیمات میں سے کچھ گزارشات اب مسلسل بیان کرتا رہوں گا، اور اس میں سے خصوصیت سے جن لوگوں نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تھوڑا بہت احادیث، روایات اور سیرت نبی کریم کی روشنی میں پڑھ کر کے سمجھا اور جو کچھ بیان کیا ہے اس کی روشنی میں بیان کروں. جیسے مثلا سرکار نبی کریم نے اپنی اس بیٹی کے لیے کہا کہ فاطمہ میری ماں،
فاطمہ بضعۃ منی، میرا جز ہیں، اور فاطمہ اپنی باپ کی ماں کی. اس پر آنے والے نے بات کہی ہے کہ سرکار صلی اللہ آپ نے خالی ماں کہا نہیں ہے، ماں جیسا برتاؤ کیا ہے. جیسے ہمیں حکم ہے کہ ماں کے ہاتھ کو بوسا دو، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ سارے امور نبی کریم نے انجام دیے ہیں کہ وہ آئیں تو کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کا بوسا دیں. جب کہیں جا رہے ہوں تو سب سے آخر میں ان سے ملیں، جب واپس آئیں تو سب سے پہلے ان سے ملیں. یہ سارے امور جو ہیں ہمارے لیے ماں سے متعلق ہیں، اور سرکار نبی کریم یہ عصمت دے رہے ہوتے ہیں. ماں ایک معنی کے اعتبار سے مرکزیت ہے، ہر چیز کی مرکز کی حیثیت جو رکھتی ہے، ایک نقطہ مرکز. تو انہیں کے ذریعے سے وہ آپ کو دائرہ بنا بیچ میں جو نقطہ ہوتا ہے وہ مرکزی چیز ہے کہ ہر چیز انہیں کے دائرے سے اسی نقطے کے دائرے میں گھوم رہی ہوتی ہے. جیسے ہم اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، اس کی طرف منسوب گھر خانہ کعبہ خود ایک نقطے کے جیسے ہمارے پوری طرف طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری ساری زندگی کا محور جو ہے اللہ کی ذات ہونی چاہیے. ایسے ہی سرکار خاتم جنت محور ہیں کسی چیز کی شناخت کے لیے، پہچاننے کے لیے، اور ہماری زندگی اس سے متعلق ہونی چاہیے. گویا کہ وہ مکمل ایک مجسم اسلام ہیں، اور نبی کریم نے خود عمل کر کے بتایا. عظمت فاطمہ کو پہچانا گیا. پروردگارہ ہم سب کو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی پہچان کرنے والے محبت کو اپنے دل میں بسانے والوں میں سے قرار دے، اور ہماری آنے والی نسل کو بھی انہیں کی راہ پر ثابت قدم رکھنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق